الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم الحمد للہ۔ آج انشاءاللہ تعالی فقہی بیان میں، اس کے مسائل کے بیان میں حیض کا بیان، حیض کی تعریف، مسئلہ بالغہ عورت کے آگے کے مقام سے جو خون عادی طور پر نکلتا ہے اور بیماری یا بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے نہ ہو اسے حیض کہتے ہیں، اور بیماری سے ہو تو استحاضہ کہتے ہیں، اور بچہ ہونے کے بعد ہو تو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس حیض کی مدت، مسئلہ حیض کی مدت کم از کم 3 دن 3 راتیں ہیں، یعنی پورے 72 گھنٹے۔ 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 راتیں۔ مسئلہ 72 گھنٹے سے ذرا بھی پہلے ختم ہو جائے تو حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ ہاں، اگر صبح کو کرن چمکتے ہی شروع ہوا اور 3 دن 3 راتیں پوری ہو کر کرن چمکتے ہی ختم ہو گیا، وقت ختم ہوا تو حیض ہے۔ اس صورت میں 72 گھنٹے پورے ہونے ضروری نہیں، البتہ کسی اور وقت شروع ہو تو گھنٹوں ہی شمار ہوگا۔ 24 گھنٹے کا بھی 1 دن رات لیا جائے گا بہر شریعت۔ مسئلہ 10 رات دن سے کچھ بھی زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض پہلی مرتبہ ہے اسے آیا ہے تو 10 دن تک حیض ہے، بعد کا استحاضہ ہے۔ اگر پہلے اسے حیض آ چکے ہیں اور عادت 10 دن سے کم کی تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہوا استحاضہ ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ 5 دن کی عادت تھی، اب آیا 10 دن تو کل حیض ہے، اور باقی 12 دن آیا تو 5 دن حیض کے، باقی 7 دن استحاضہ کے۔ اور اگر ایک حالت مقرر نہ تھی بلکہ کبھی 4 دن آیا کبھی 5 دن آیا تو پچھلی جتنی جتنی بار آیا اتنے ہی دن حیض سمجھے جائیں گے، باقی استحاضہ۔ مسئلہ یہ ضروری نہیں کہ مدت میں ہر وقت خون جاری رہے جبھی حیض ہو، بلکہ اگر بعض وقت آئے جب بھی حیض ہے۔ حیض آنے کی عمر کم از کم 9 برس کی عمر سے حیض شروع ہو جاتا ہے۔ انتہائی عمر حیض آنے کی 55 سال کی عمر ہے۔ اس عمر والی کو آنسا یا عائسہ، اور اس عمر کو حسن عیاس کہتے ہیں۔ فتح عالمگیری کے اندر یہ بات موجود ہے۔ عائسہ اور حسن اور حسن یا سن عیاس کہتے ہیں۔ 9 برس کی عمر سے پہلے جو خون آئے وہ استحاضہ ہے، یوں ہی 55 سال کی عمر کے بعد جو خون آئے وہ استحاضہ ہے۔ البتہ اگر 55 برس کی عمر کے بعد خالص خون آئے یا جیسے پہلے آتا تھا تو اسی رنگ کا آیا تو حیض ہے۔ عالمگیری فتاوی۔ حمل والی کو جو خون آیا استحاضہ ہے، یوں ہی بچہ ہوتے وقت خون جو آیا وہ بھی بچے آدھے سے زیادہ باہر نہیں نکلا تو وہ استحاضہ ہے بچہ۔ مسئلہ 2 حیضوں کے درمیان کم از کم 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے، یوں ہی نفاس اور حیض کے درمیان میں بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہ ہوئے تو خون آیا تو یہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ حیض اس وقت شمار کیا جائے گا جب خون فرج خارج میں آ گیا، تو اگر کوئی کپڑا رکھ لیا تو جس کی وجہ سے خون فرج خارج میں نہیں آیا یا داخلی ہی نہ آیا اور داخلی میں رکا رہا دخول میں، تو جب تک کپڑا نہ نکلے گا حیض والی نہ ہوگی، نمازیں پڑھے گی، روزہ رکھے گی۔ حیض کے رنگ، حیض کے 6 رنگ ہیں: سیاہ رنگ، سبز رنگ، سرخ، گدلا، زرد اور مٹیالہ۔ سفید رنگ کی رطوبت حیض نہیں ہے۔ مسئلہ 10 دن کے اندر رطوبت میں ذرا بھی میلا پن ہے تو وہ حیض ہے۔ اگر 10 دن رات کے بعد بھی میلا پن باقی ہے تو عادت والی کے لیے جو دن عادت کے ہیں اتنے ہی حیض کے ہوں گے، اور عادت کے بعد والے استحاضہ۔ اگر کچھ عادت نہیں تو 10 دن تک 10 رات تک حیض بحیض، باقی استحاضہ۔ مسئلہ جس عورت کو عمر بھر خون آیا ہی نہیں یا آیا مگر 3 دن سے کم آیا تو پھر عمر بھر وہ پاک رہی، اور اگر ایک بار 3 دن رات خون آیا پھر کبھی نہ آیا تو وہ لفظ 3 دن 3 رات حیض کے ہیں، باقی ہمیشہ کے لیے پاک۔ نفاس کی تعریف اور مدت۔
نفاس یعنی وہ خون جو بچہ جننے کے بعد آتا ہے، متون، اس کی کمی کی جانب سے کوئی مدت مقرر نہیں۔ آدھے سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد ایک آن بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور زیادہ سے زیادہ نفاس کا زمانہ 40 دن رات ہے۔ مسئلہ: نفاس کا شمار اس وقت سے ہوگا جب آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا۔ تنبیہ: اس بیان میں جہاں بچہ ہونے کا لفظ آئے گا اس کا مطلب ہے آدھے سے زیادہ بچہ باہر آ جانا۔ مثلا کسی کو 40 دن سے زیادہ خون آیا تو اگر اس کے پہلے بار بچہ پیدا ہوا یا یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے بچہ پیدا ہونے میں کتنے دن لگے تھے، خون آیا تھا، تو دونوں صورتوں میں 40 دن رات نفاس ہے، باقی استحاضہ۔ اور جو پہلی عادت معلوم ہے تو عادت کے دنوں تک نفاس ہے، جتنا دن زیادہ آیا ہو وہ استحاضہ ہے۔ جیسے عادت 30 دن کی تھی، اس بار 45 دن آیا، یا 30 دن نفاس کے، باقی 15 دن استحاضہ کے ہیں۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو خون آیا وہ نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اگر بچہ آدھا باہر آ گیا ہو، حمل ساقط ہونے سے پہلے جو خون آیا کچھ بات کو، تو پہلے استحاضہ بعد میں نفاس، بعد والا نفاس۔ لیکن یہ صورت میں جب کوئی عضو بن چکا ہو، ورنہ پہلے والا اگر حیض ہو سکتا ہے تو حیض نہیں پہلے والا اگر حیض ہو سکتا ہے تو حیض ہے، نہیں تو استحاضہ۔ 40 دن کے اندر کبھی خون آیا کبھی نہیں تو نفاس ہی ہے، اگرچہ 15 دن کا فاصلہ ہو جائے۔ مسئلہ: اس رنگ کے بارے میں وہی احکام ہیں جو حیض کے بارے میں بیان ہوئے۔ حیض و نفاس کے احکام: حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان دنوں میں نماز معاف ہے، ان کی قضا بھی نہیں ہے، البتہ روزوں کی قضا اور دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ مسئلہ: نماز کے وقت میں وضو کر کے اتنی دیر تک ذکر الہی اور درود شریف اور دوسرے وظیفے پڑھ لیا کرے جتنی دیر نماز پڑھا کرتی تھی، تاکہ عادت رہے۔ حیض و نفاس والی کو قرآن مجید پڑھنا دیکھ کر ہو یا زبانی، اس کا چھونا، اگرچہ جلد ہو یا کپڑا یا حاشیے کو انگلی کی نوک سے یا بدن کا کوئی حصہ لگے، یہ سب حرام ہے۔ فتاوی ہندیہ: کاغذ کے پرچے پر اگر کوئی آیات لکھی ہے اس کو چھونا بھی حرام ہے۔ قرآن مجید جزدان میں ہو تو اس کو جزدان کو چھونا میں حرج نہیں ہے۔ اس حالت میں قرآن مجید اور دینی کتابوں کے چھونے کے سب احکام وہی ہیں جو غسل والے کے لیے ہیں، جس کا بیان غسل میں گزرا۔ معلمہ کو حیض و نفاس ہو تو ایک ایک کلمہ سانس توڑ کر پڑھا کرے پڑھاتے وقت، اور ہجے کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ قرآن جو پڑھا رہی ہو تو توڑ کر پڑھا ہے، تھوڑا روک کے، آن بان جس طرح، تاکہ وہ قرآن پڑھنے میں شمار نہ ہو اس کا مسئلہ۔ اس حالت میں دعائے قنوت بھی پڑھنا مکروہ ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ تمام اذکار، کلمہ شریف، درود شریف وغیرہ پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، بلکہ مستحب ہے۔ وضو یا کلی کر کے پڑھنا بہتر ہے، ویسے بھی حرج نہیں، اور ان کے چھونے میں بھی حرج نہیں۔ جمع اس حالت میں حرام ہے، البتہ لیٹتے بیٹھتے ساتھ کھانا پیتے بوسے وغیرہ لینے میں کوئی حرج نہیں۔ استحاضہ کا بیان آپ نے سنے، وہ خون جو عورت کے آگے کے مقام سے نکلتا ہے، حیض و نفاس کا نہ ہو تو وہ استحاضہ ہے۔ مسئلہ: استحاضہ میں نہ نماز معاف ہے، نہ روزے معاف ہیں، نہ ایسی عورت سے جمع حرام ہے۔ استحاضہ اگر اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کی اتنی مدت نہیں ملتی کہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، تو نماز کا پورا ایک وقت شروع سے آخر تک اسی حالت میں گزر جانے پر اس کو معذور کہا جائے گا۔ ایک وضو سے اس وقت تک جتنی نمازیں چاہیں پڑھے، خون آنے سے ایک پورے وقت کے اندر وضو نہ کیا جائے، مطلب وضو نہیں جائے گا ایک پورے وقت تک، کیونکہ وہ معذور ہے۔ اگرچہ کپڑا وغیرہ رکھ کر اتنی دیر تک خون روک سکتی ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھ لے تو وہ معذور نہیں ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔